بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چلان کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سیکشن 173 CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، اور اس میں کتنے کالم ہوتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی فوجداری مقدمہ میں پولیس جب ملزم یا ملزمان کی تفتیش کرتی ہے تو اس میں تفتیش سے اخذ کیے گئے جو نتائج ہوتے ہیں، وہ جو تفتیش ہوتی ہے، جو کنکلوسیو ایک تفتیش ہوتی ہے، جو متعلقہ ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 173 کے تحت ایک رپورٹ جو مرتب کی جاتی ہے، جسے ہم عام عدالتی زبان میں چلان کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ چلان کا لفظ کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہیں بھی نہیں استعمال ہوا، بلکہ یہ عام عدالتی زبان سے وجود میں آیا ہے۔ اور چلان میں ٹوٹل جو ہیں 7 کالم ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جی نیم آف دا انفارمنٹ۔ نمبر 2 ہے جی نیم آف دا پرسن ہو ہیو ناٹ بن چلان اور ہز نیم انکلوڈ ایز آبسکونڈر۔ نمبر 3 ہے جی دا اکیوزڈ ہو ہیو بن چلانڈ بائی پولیس۔ نمبر 4 پہ ہے دا پرسن ہو ہیو بن چلانڈ بٹ آن بیل۔ نمبر 5 پراپرٹی آف دا کیس، اینڈ نمبر 6 ہے جی پروسیکیوشن وٹنسز، اینڈ نمبر 7 ہے جی فیکٹس آف دا کیس اینڈ اوپینین آف دا انویسٹیگیشن آفیسر۔ اب میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں جی۔ سب سے پہلے نیم آف دا انفارمنٹ ہے جی چلان کے کالم نمبر 1 جو ہے اس میں مدعی یا جو اطلاع دیندا ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ہے چلان کے کالم نمبر 2 میں ان ملزمان کا نام ہوتا ہے جن کو پولیس نے بے گناہ کیا ہو، یا پھر ان کا نام ہوتا ہے جن کو پولیس نے اشتہاری قرار دیا ہو۔ اسی طرح تیسرا کالم جو ہوتا ہے اس میں ان ملزمان کا ذکر ہوتا ہے جن کو پولیس نے گناہ گار کر کے چلان کیا ہو۔ اسی طرح نمبر 4 جو چلان کا کالم ہوتا ہے اس میں ان افراد کا ذکر ہوتا ہے جن کو چلان تو کیا گیا ہو مگر ضمانت پر ہو۔ اسی طرح نمبر 5 ہے جی کالم نمبر 5 میں مال مقدمہ کا ذکر ہوتا ہے، جو پراپرٹی ریکور کی جاتی ہے اس میں ذکر ہوتا ہے کہ ان سے کون سی چیزیں ریکور ہوئی ہیں، مال مقدمہ۔ اسی طرح نمبر 6 میں استغاثہ کے گواہان کی فہرست ہوتی ہے، یعنی کون کون سے گواہان ہیں، وٹنسز ہیں جنہوں نے گواہی دینی ہے، جنہوں نے وہ وقوع کی بابت اس کو دیکھا ہے، یا پھر کوئی بھی وٹنس ہو۔ اسی طرح جی لاسٹ جو ہے کالم نمبر 7، اس میں مقدمہ کے حالات و واقعات کا ذکر ہوتا ہے، یعنی تفتیشی افسر کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ اپنی رائے سے مراد ہے کہ جو اس نے اخذ کیا ہے، جو اس نے تفتیش کمپلیٹ کی ہے، اس میں سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ ہوتا ہے، اور عدالت میں پیش کردہ جو دستاویزات ہوتے ہیں جو تفتیشی بطور شہادت پیش کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ ایڈوکیٹ چودھری وقار الحسن کو اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔